آصف صاحب نے پوچھا ہے کہ عورت کے پردہ کے حوالے سے بیان کیجیے. آج سماج میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان برائیوں میں سے ایک اہم سبب اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو چکی ہیں، اور اسی بے پردگی کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے جو جنسی امراض ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. اسلام نے اس سلسلے میں جو تعلیمات دی تھیں ان تعلیمات کو ذہن میں رکھا جاتا. سب سے پہلے اسلام اس سلسلے میں تربیت کرتا ہے ذہن کا کہ دیکھو اللہ رب العالمین تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے. فرشتے ہیں جو تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، اور پھر یہ زمین بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی. یہ دل کی تربیت ہے. عجیب طریقے سے اسلام اس انداز میں تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ کسی بھی عورت پر اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ نظر اٹھائے. دوسرے نمبر پر اسلام مردوں اور عورتوں کے لیے دائرہ طے کرتا ہے کہ ایک مرد اور عورت دونوں دبی زبان میں بات نہ کریں، اس کا لباس ایسا ہو کہ شریر قسم کا انسان اس سے کوئی غلط امید نہ باندھ لے. اسی طرح سے اجنبی مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ ساری پابندی رکھنے کے باوجود بھی کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، زنا کر لیتا ہے، تو باضابطہ سخت سے سخت وعید بھی بیان کی ہے زناکاروں کے لیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پردے کا اہتمام کیا جائے تو بہت سارے مسائل جو معاشرے میں انسانی معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان مسائل سے آج ہم جوجھ رہے ہیں، ان مسائل کا حل سامنے میں آ جائے گا. اور پردے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ چونکہ چہرہ حسن کا مظہر ہے اس لیے چہرے کا پردہ کیا جائے. اگرچہ بعض علماء نے چہرے کے پردے کی رخصت دی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ حسن کا مظہر اور مرکز چہرہ ہے اس لیے چہرے کا پردہ ضروری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، کہ سواری ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں احرام کی حالت میں ہوا کرتے تھے. یعنی صحابیات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں احرام کی حالت میں ہوتی تھیں، اور وہاں سے سواریوں کا جب گزر ہوتا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے پاس سے وہ گزرتے تھے تو ہم اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ ازواج مطہرات تھیں. پھر جب وہ گزر جاتے تھے تو اپنے چہروں کو کھول لیا کرتے تھے کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھیں. تو احرام کی حالت میں جس میں چہرہ کھول کر رکھنے کا حکم ہے، اس کے باوجود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات کا معمول تھا کہ جب سوار ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے. بلکہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے گھر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہوئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن ہونے کے بعد جب بھی اپنے گھر میں اس جگہ پر جاتی تھیں تو پردے کا اہتمام کر کے جاتی تھیں، کیونکہ وہ ان کے لیے محرم نہیں تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر تھے، تو یہ دونوں تو محرم تھے. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیے گئے تو ان سے شرم کرنے کی وجہ سے اس میں جب جاتی تھیں تو پردے کا اہتمام کر کے جاتی تھیں. اگرچہ وہ وفات پا چکی ہیں لیکن پھر بھی اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی غیرت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر. تو ویسی ہی غیرت ہم مسلم بہنوں کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جب غیرت ہوگی، پردے کا اہتمام ہوگا تو بہت سارے جو مسائل ہیں سماج میں پیدا ہوتے ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں.